اب وہ نوٹ کیجئے، حضور کو فرمایا آپ کو ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، حق میں بھیجا یا خلاف بھیجا؟ یہ اس آیت میں نہیں آیا، سورہ مزمل میں آ گیا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ لوگوں ہم نے اپنا رسول تمہارے طرف تمہارے خلاف گواہ بنا کر بھیج دیا ہے، جیسے کہ فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ یعنی جو قوم رسول کی دعوت قبول نہ کرے، رسول اس کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کھڑا ہو کر کہ اللہ میں نے تیری بات پہنچا دی تھی، قوم نے نہیں مانی، یہ مجرم ہے۔ یہ گواہی حق میں ہوئی کہ خلاف ہوئی؟ تو جہاں بھی آیا ہے یہ لفظ اس دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی جد و جہد کے لیے، وہ اللہ کے ساتھ آیا۔ اس لیے میں نے آپ کو سورہ حج کی جو دو آخری آیتیں سنائی، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، ارکعوا، رکوع کیا کرو، واسجدوا، سجدہ کیا کرو، یہ تو ہم کرتے ہیں، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی پوری زندگی میں کرو، وفعلوا الخیر، نیک کام کرو، اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے جہاد کرو جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ کس لیے جہاد کرو؟ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُمْ وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول گواہ بنے تمہارے خلاف کہ اللہ میں نے پہنچا دیا، یہ ذمہ دار ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، nobody can plead ignorance۔ اور اے مسلمانوں، تاکہ تم گواہی دو، یہی پوری نوع انسانی کے سامنے کھڑے ہو کر، اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اور اگر نہیں پہنچاتا، رسول نہیں پہنچاتا، تو دوسروں سے پہلے خود مجرم۔ رسول پہنچا دے، رسول بری۔ میں تو سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں، آپ اپنے کسی عزیز کو پیغام بھیجتے کسی کے ذریعے، کل شام تک یہ کام ضرور کر دینا بھائی، ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ مطمئن ہے میں نے پیغام بھیج دیا ہے، بہت ہی معتمد پیغامبر ہے، جسے پیغام بھیجا ہے وہ بھی میرا بڑا جگری دوست ہے، کام نہیں ہوا، نقصان ہو گیا۔ اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اپنے اس دوست کے پاس، عزیز کے پاس، اللہ کے بندے میں نے تمہیں پیغام دیا تھا، تم نے نہیں کام کیا، میرا نقصان ہو گیا، کون ذمہ دار؟ اگر وہ کہہ دے کہ بھائی اب مجھے تو آپ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، تو اب اس سے کچھ اور کہہ سکتے ہیں آپ؟ سارا غصہ اب کس پر آئے گا؟ اس پیغام بر پر۔ تمہارے ذمہ تھا بات پہنچانا، تم نے نہیں پہنچائی، میرے سارے نقصان کے ذمہ دار تم ہو۔ اس پیغامبر میں سے ایک الف نکال دیے، پیغمبر بن گیا۔ وہی پیغامبر ہی ہے نا، اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے نوع انسانی کے پاس، وہ پہنچا دے تو بری ہو گئے، اب ذمہ داری ان کی جنہیں پہنچا دیا گیا۔ وہ نہ پہنچائیں خدا نہ خواستہ تو ان کو تو شاید کوئی عذر مل گیا، پکڑا کون جائے گا؟ رسول۔ ہوا نہیں ایسا، ناممکن ہے، اللہ کے رسولوں نے پہنچایا۔ چنانچہ حضور نے اپنے آخری خطبے میں لوگوں سے گواہی لے لی، الا ہل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ 23 برس کی محنت شاقہ کو پس منظر میں رکھیے، اسی میں شیب بنی ہاشم بھی ہے، اسی میں یوم طائف بھی ہے، اسی میں ہجرت بھی ہے، اسی میں غار ثور بھی ہے، اسی میں احد بھی ہے، اسی میں بدر بھی ہے، اسی میں احزاب۔ 23 برس کی محنت شاقہ۔ اب جو 1.25 لاکھ کا یا 1,40,000 کا مجمع سامنے ہے، خطبہ دیا ہے، آخری سوال کیا، الا ہل بلغت، پوری کانگریگیشن نے بیک زبان کہا، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیرخواہی ادا کر دیا۔ اب آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، 3 مرتبہ سوال، 3 مرتبہ جواب، 3 ہی مرتبہ یہ آسمان پر انگلی اٹھا کر پھر لوگ اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔
اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، میں فارغ ہو گیا، سائی آف ریلیف، میرے کندھے کا بوجھ اتر گیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آج میری ذمہ داری ختم ہوئی، لیکن یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں اب تمہارے کندھے پر آ گئی، اس لیے فرمایا آخری جملہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچاؤ تم ان کو جو یہاں نہیں ہے۔ اس میں وہ بھی آ گئے جو اس وقت دنیا میں موجود تھے اور وہاں نہیں تھے، اور وہ بھی آ گئے جو تا قیامت دنیا میں آئیں گے، ان کے اوپر گواہی دینے کی ذمہ داری امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جہاد کرو اللہ کی راہ میں جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، تاکہ رسول تم پر گواہی دے، تم پوری نوع انسانی پر گواہی دو، اور اگر پوری نوع انسانی کہے اللہ انہوں نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ اپنے عمل سے ہمیں متنفر کیا دین سے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ اسی پر وہ آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 41، جس کے بارے میں واقعہ بھی ہے کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب انہوں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، گردن جھکائے پڑھ رہے۔ جب 41ویں آیت پر آئے حضور نے کہا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ آنکھ اٹھا کر دیکھی تو آنکھوں سے آنسو روا۔ وہ آیت کیا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، استغاثے کا گواہ، جو بھی اس امت کی طرف رسول بھیجا گیا وہ استغاثے کے گواہ کی حیثیت سے کھڑا ہوگا، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، اور اے محمد آپ کو کھڑا کریں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ اس پر آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ یہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری جو امت مسلمہ پر ہے، اور چونکہ جب سے خلافت راشدہ ختم ہوئی ہم نے اس کی گواہی دوبارہ دنیا میں نہیں دی۔ معمولی سی بات ہے، 2 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، وہ نظام نہیں آیا، اس وقت سے اب تک ہم مسلسل مجرم ہیں، اسی لیے پٹائی ہو رہی، کبھی صلیبیوں کے ہاتھوں پٹوا دیا، کبھی تاتاریوں کے ہاتھوں تو یوں سمجھیے کہ قیمہ بنوا دیا، کبھی اسپین سے 800 برس کی حکومت جہاں کی تھی وہاں سے نام و نشان مٹا دیا، کالم یغنو فیہا ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں، اور بڑی سے بڑی پٹائی ابھی آ رہی ہے، ایسی پٹائی جو ابھی تک نہیں آئی ہے۔ کتاب الملاحم اور الملحمۃ العظمیٰ، اس پر میں نہیں جاتا، میری کتاب اب آ چکی ہے، موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، میں نے اس میں اسی پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، یہاں بھی مختلف مواقع پہ کرتا رہا، لیکن یہاں میری گفتگو ختم ہوئی۔ شہادت کا قرآن کا فلسفہ یہ ہے، دین کی گواہی زبان سے، عمل سے، انفرادی سطح پر، قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر، امت کا اجتماعی سطح پر اس نظام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دینا، یہ گویا کہ گواہی ہوگی۔ اگر نہیں کرتی تو پوری امت گناہگار ہے، مجرم ہے، غلط گواہی دے رہی ہے، حق کی گواہی نہیں دے رہی، اس کی سزا پا رہی ہے، اور جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگی۔ پوری دنیا کی گمراہی کا وبال ہمارے اوپر آئے گا۔ تمہارے پاس ہمارا کلام تھا، تم بنے پھرتے تھے ہمارے نبی کے ٹھیکیدار، تمہیں لہک لہک کر گایا تھا سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، اس نبی کے مشن کو تم نے بھلا دیا، اس کی ذمہ داری تمہیں یاد نہ رہی، پرائیڈ لیا اس میں، ہم محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو ذمہ داری تھی وہ نہیں۔ اب میں دوسرے مرحلے پر آ رہا ہوں۔ اس شہادت کے جو مراحل حضور کی سیرت میں اور خلافت راشدہ میں آئے ہیں ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیجیے۔ پہلا مرحلہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کے دوران شہادتیں ہو رہی ہیں، زبانی بھی، قولی بھی، عملی بھی، انفرادی، یہاں تک کہ وہ نظام قائم کر دیا گیا۔ جزیرہ نما عرب میں 23 برس کی محنت و مشقت سے نظام قائم ہو گیا۔
اس میں جس نے محنت کی وہ گواہ ہے، چاہے بستر پر فوت ہوا گواہ ہے اگر یہ کام کرتے ہوئے گیا ہے۔ لیکن جنہوں نے واقعتاً جنگ میں اپنی گردن اتروا دی وہ گویا کہ گواہی کے 100% مصداق بن گئے۔ ان میں وہ بھی تھے کہ جو مکے ہی میں شہید کر دیے گئے، مثلاً حضرت عمار، حضرت یاسر، عمار کے والد اور ان کی والدہ حضرت سمیہ۔ پھر وہ بھی تھے جو بدر میں شہید ہو گئے، وہ تھے جو احد میں ہو گئے، اور مواقع پر ہو گئے، بیر معونہ پر ہو گئے۔ سینکڑوں صحابہ نے اپنی جانیں دے دی۔ یہ گویا کہ شہادت کا وہ مرتبہ ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شہادت۔ اچھا، ایک بات سورہ شورى کی ایک آیت کے حوالے سے بارہا میں نے عرض کی ہے کہ مسلمانوں سے کہا گیا نقیم الدین، تم پر لازم ہے دین قائم کرو۔ اس کا ترجمہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں دین قائم رکھو۔ دونوں ترجمے 100% درست ہیں۔ قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو قائم کرو، بات تو ایک ہی ہے۔ خیمہ گرا ہوا ہے تو کھڑا کرو، قائم کرو، اور کھڑا ہے تو آندھیاں چل رہی ہیں، بھائی کھوٹوں کو مضبوط کرو، رسیوں کو مضبوط کرو، اور یہاں تک کہ بانس پکڑ کر کھڑے ہو جاؤ، قائم رکھو، یہ آندھیاں اسے گرا نہ دیں۔ وہ شہادتیں جو ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، وہ یوں کہیے بائی اینڈ لارج من حیث المجموع وہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شہادتیں ہو رہی ہیں۔ وہ انقلابی جد و جہد، مخالفین جو بھی مانعین تھے، راستہ روک رہے تھے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ بدر میں 70 مارے گئے کفار اور 14 ہو گئے شہید اہل ایمان۔ احد میں 70 شہید ہو گئے مسلمان۔ اس کے بعد ایک دور آیا ہے جو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شہادتیں جو ہوئی ہیں، اس لیے کہ یہ مہینہ اصل میں ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، اس میں وہ دن منائے جاتے ہیں، یاد تازہ کی جاتی ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان شہید ہوئے، 28 ذی الحجہ کو حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا، 1 محرم کو ان کا انتقال ہوا، 10 محرم کو حضرت حسین شہید ہوئے۔ تو یہ گویا کہ شہادتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے اس ذی الحجہ کے نصف آخر سے، اور تذکرے شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ پر۔ پھر جو بھی اہل تشیع تو خاص طور پر وہ ایک ہی شہادت ہے، ان کے لیے تو اہمیت والی، اس کو انہوں نے جس طریقے سے بھی بیان کیا۔ اس سب کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ یہ ساری شہادتیں دین کو قائم رکھنے کے لیے، اس لیے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، خیر اور شر کی جنگ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تا قیام قیامت۔ چراغ مصطفی شرار بولہبی، جنگ تو رہے گی۔ جب حق کا غلبہ ہو گیا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شیطان سو گئے، لمبی تان کے سو گئے؟ یہ تو اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ اور یہ چیز میں تو ایک طرف تو آپ کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں بتا رہا ہوں، شیطان دشمن ہے، حق کا دشمن، اہل ایمان کا دشمن۔ ان شیطان کان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ ازل سے چل رہی ہے، حضرت آدم سے جو دشمنی شروع ہوئی تھی تو اولاد آدم سے وہ دشمنی ہے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہمارا تو بیڑا غرق ہوا ہی ہے، لیکن اس اولاد آدم کی بھی عظیم اکثریت کو میں جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ اس کا پکا ارادہ ہے، مسمم۔ قرآن مجید میں 6-7 مرتبہ آیا۔ ہوتا کیا ہے، کوئی انقلاب جب تکمیل کے مرحلے کو آتا ہے، جب مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے اب اس کا راستہ روکنا ممکن نہیں رہا، ہم بے بس ہو گئے، تو دبک جاتے ہیں۔
یا تو اس انقلاب ہی میں شامل ہو گئے یا ویسے دبک گئے، انرٹ ہو کر رہ گئے، بیٹھ گئے، منتظر رہتے کوئی موقع آئے تو پھر اسٹرائک بیک کریں۔ اس کا نام ہے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس۔ ہر ریولوشن کے بعد کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آر اے مسٹ، اس لیے کہ پچھلا نظام، اس کے مفادات والے لوگ ہار مان کر یہ ہے کہ اس کے بعد تو آخر اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہیں۔ یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں۔ اس وقت تک انقلاب عرب ہی میں آیا تھا، آگے تو آیا نہیں تھا ابھی، لہٰذا عرب ہی میں وہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، اور آپ کو معلوم ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔ ایک دفعہ یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس کا ریلا اتنا سخت تھا کہ مکے اور مدینے تک ہی دارالاسلام محدود ہو گیا تھا، پورا عرب تقریباً مرتدین کے یا تو مرتد ہو گیا یا مرتدین کے قبضے میں تھا۔ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ یمامہ میں اتنی تعداد میں مسلمان صحابہ جو ہے شہید ہوئے ہیں، اور اتنے حفاظ تھے کہ تب خطرہ ہوا کہ قرآن مجید کو کتابی شکل میں بھی جمع کر لیا جائے، صرف یہ حفاظ کے سینوں میں جو محفوظ ہے اسی پر تکیہ نہ کیا جائے۔ یہ اتنی تعداد میں شہید ہوں گے، کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، غائب نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں اس قرآن کو جمع کیا گیا۔ یہ حضرت ابوبکر کا کارنامہ حضرت عثمان کا نہیں ہے، غلطی سے ان کے نام کے اوپر تھوپ دیا گیا، وہ صرف قافیے کے لیے عثمان عفان تو جامع آیات القرآن، غلط بھی ہے اور گمراہ کن ہے۔ گمراہ کن کیوں ہے؟ کہ دشمنوں کو موقع ملتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ 15 برس بعد قرآن جمع کیا گیا۔ کیا حضرت عثمان سے پہلے قرآن جمع نہیں ہوا تھا؟ جامع آیات القرآن اگر حضرت عثمان کو کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوا کہ حضرت عثمان سے پہلے قرآن جمع نہیں ہوا؟ قرآن پر شک آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ یہ نہ معلوم کن کے مرتب کیے ہوئے الفاظ ہیں، اور علماء پڑھ رہے ہیں، نہیں سوچتے کہ کتنا بڑا خطرہ اس کے اندر ہے۔ اول تو جمع قرآن ہو گیا تھا خود حضور کی حیات طیبہ میں، ترتیب ہو گئی، جمع ہو گیا، حفاظ کو یاد تھا تو ترتیب سے یاد تھا، بغیر ترتیب کے تو یاد نہیں تھا، لیکن سینوں میں جمع ہو گیا تھا، وہ حضور نے خود کر دیا۔ کتابی شکل میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اور حضرت ابو بکر کا کل عہد خلافت 2.25 برس، تو گویا کہ حضور کے انتقال کے بعد لگ بھگ 1.5 سال بعد ہی کتابی شکل میں بھی قرآن مرتب ہو گیا۔ اب اگر اسے حضرت عثمان کی طرف منسوب کرتے ہیں تو ایک تو خلاف واقعہ ہے بات، اور بہت گمراہ کن ہے کہ لوگوں کو اعتراض کا موقع ملتا ہے کہ صاحب یہ تو اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم 12-13 برس کے بعد قرآن مجید کو کی آیات جمع کی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل کیا خدمت ہے حضرت عثمان کی، وہ بعد میں عرض کروں گا یا وضاحت کر ہی دوں یہیں پر۔ ہوا یہ کہ قرآن تو جمع ہو گیا، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے لہجوں کی اجازت تھی۔ جیسے اردو زبان ایک زبان ہے، لیکن لکھنوی لہجہ اور ہے، دہلی لہجہ اور ہے، حیدرآبادی اور ہے، پنجابی اور طریقے سے بولتے ہیں، لکھیں گے چاقو پڑھیں گے کاچو۔ تو اب یہ جو پڑھنے کا مختلف فرق ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے لوگ مختلف لہجوں میں مختلف زبانوں میں پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے لکھنے میں بھی فرق آنے لگا۔ فرض کیجئے کسی نے چاقو کو کاچو ہی لکھ دیا، جب بولتے کاچو ہے تو لکھے کیوں نہ کاچو۔ یہ جو اختلاف متن میں ہو رہا تھا، اس کو دور کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور کاتبین وحی کو جمع کر کے ایک متن تیار کیا، ایک ٹیکسٹ۔ تو گویا کہ حضرت عثمان پوری امت کو جمع کرنے والے ہیں ایک متن پر، اسی لیے رسم عثمانی کہتے ہیں اس کو۔ یہ رسم الخط جو قرآن کا ہے، رسم عثمانی، مصحف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس کی کتابت ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت اب حضرت عثمان نے جو اس کا رسم الخط بنا دیا تھا اس کے اوپر چلے گی۔ اس پر ایک ٹیکسٹ پر جمع کیا ہے کتابت کی صورت میں حضرت عثمان نے پوری امت کو، باقی سارے نسخے تلف کر دیے گئے، اور یہ جو آپ نے تیار کیا کروایا آفیشل نسخہ،
اس کے جو ہے کاپیز کر کے بھیج دی گئی. کوئی تاشقند میں آج بھی رکھا ہوا ہے, کوئی استنبول میں رکھا ہوا ہے, اور ایک نسخہ آپ کے اپنے پاس تھا جس کی آپ تلاوت کر رہے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا ہے. اور اس نسخے کے اوپر یہ جو پہلے پارے کا آخری رکوع ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان الفاظ پر حضرت عثمان کے خون کا دھبا آج بھی موجود ہے. تو حضرت عثمان کا یہ کارنامہ جامع الامت علی القرآن, قرآن پر پوری امت کو رسم پر, رسم الخط پر, ایک ٹیکسٹ پر, اس پر جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں. ورنہ قرآن مجید کی آیات اولاً جمع ہو گئی خود حضور کی حیات طیبہ میں, ترتیب طے ہو گئی, صورتیں معین ہو گئی, کس صورت کے بعد کون سی صورت ہے, کس آیت کے بعد کون سی, سب طے ہو گیا. البتہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں ہوا. تو جامع و آیات القرآن اگر کہا جائے تو کسی درجے میں حضرت ابوبکر کو کہا جا سکتا ہے, لیکن وہ بھی غلط ہوگا, اس لیے کہ آیات قرآنی کو جمع حضور نے کر دیا ہے. مصحف کی شکل میں, کتاب کی شکل میں مرتب کر کے جمع کرنے والے حضرت ابوبکر, اور ایک رسم الخط کو آفیشلی تیار کروا کر اور اسی پر امت کو جمع کر دینے والے وہ حضرت عثمان. بہرحال ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ شروع ہوئی, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف ایک آئرن ول کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. اور جو سینکڑوں صحابہ یا شاید ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے, یہ سب گویا کہ اس دین کو قائم کرنے کے لیے شہادت نہیں تھی, قائم رکھنے کے لیے شہادت تھی. یہ فرق ہے. احد میں, بدر میں جو شہید ہوئے وہ قائم کرنے کے لیے, ابھی وہ پروسیس جاری تھا. حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس آئی تو اب قائم رکھنے کے لیے شہادتیں دی. اس کے بعد دوسرا وار کیا ہے اس نظام اسلام پر ایرانیوں نے. وہ دشمن تھے حضرت عمر کے, ان کے اہل خلافت میں ایران فتح ہوا. ایرانیوں میں قوم پرستی, نسل پرستی بڑی شدید. چنانچہ ابو لولو فیروز اور ہرمزان دونوں کی سازش سے حضرت عمر کو شہید کیا گیا. یہ کوئی ایک شخص کا انڈیویجول ایکٹ نہیں ہے. ہرمزان چونکہ جنرل تھا بہت بڑا, اور اتنا بڑا یہ سمجھیے قیاد آدمی, کتنے ہیلے سے اس نے اپنی جان بچائی, یہ واجب القتل تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی گردن اتاری جانی تھی. اس نے کہا کہ ذرا پانی پلا دیجیے. اب ٹھیک ہے, لاؤ پانی دے دی. کہا مجھ سے پہلے وعدہ کریں جب تک میں پانی یہ پانی میں نہیں پیوں گا اس وقت تک مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, وعدہ ہے. اس نے گلاس پھینک دیا, کرو قتل مجھے. میں نے کہا تھا یہ پانی جب تک میں نہ پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا, اور آپ نے وعدہ کیا تھا. اس بہانے سے چھٹا ہے, اور وہ ہے سازش کے پیچھے ابو لولو فیروز, جس کے ایران میں تصویریں بکتی ہیں, جس کے ساتھ بڑے بڑے القابات آج تک چل رہے ہیں. حضرت ابو لولو فیروز. بہرحال انہوں نے سمجھا یہ تھا, کیونکہ شخصیت پرستی تھی, انہوں نے سمجھا یہ پوری عمارت ایک شخص کے بل پر کھڑی ہے, یہ ستون گرا دیں گے عمارت گر جائے گی. وہ ناکامی ہوئی. یہ عمارت محمد الرسول اللہ کی قائم کردہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم, قائم رہی. آدمی بدل گیا, حضرت عثمان آ گئے. لیکن وہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ, یہ شہادت اب وہ انقلاب کو ناکام کرنے یا اس کو ریورس کرنے کے لیے ہو رہی. اب آئے تیسری حملہ آیا, تیسرا, اور وہ تھا سبائی یہودی ذہانت. ذہانت اور خاص طور پر ایول جینیس کے اعتبار سے یہودی قوم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یمن کا یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھا, آ کر دارالاسلام میں اب اس نے اسلام کی جڑیں کھودی. پہلے توحید کی جڑ کھودی. علی جو ہے یہ تو اوتار ہے اللہ کا, گاڈ انکارنیٹ. جیسے سینٹ پال نے حضرت مسیح کے دین کو ختم کیا تثلیث کا عقیدہ گھڑ کے, اور گاڈ انکارنیٹ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, یہ گاڈ انکارنیٹ کا عقیدہ تھا. اللہ ہی نے مسیح ابن مریم کی شکل اختیار کر لی. دوسرا تثلیث کا عقیدہ ہے, ثالث ثلاثہ.